بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے اور اس کتاب میں ہمیں اسلامیات، قرآن مجید، عقائد، عبادات، اخلاقیات کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہر سبق خوب غور سے سنیں۔ سبق کے دوران آپ کو کوئی اور کام جیسے کھیل کود، کھانا پینا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب کی بھی توہین ہے، آپ کے سبق کی بھی توہین ہے اور خود قرآن مجید کی بھی توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خوب غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ تو آپ نے اسی طرح قرآن مجید کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ہر سبق خوب غور سے سننا ہے، اور سبق کے دوران آپ کے پاس آپ کی کتاب، سمر پیک اور ریسورس پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ جہاں ضرورت محسوس ہو آپ جلدی سے اس کتاب کی طرف مراجعات کر سکیں اور کتاب کھول کر دیکھ سکیں۔ آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں سافٹ میں بھی آپ ہماری ویب سائٹ کینٹیب پبلشر سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کسی سوال میں مشکل کا سامنا کریں تو آپ اس ریسورس پیک کے ذریعے سے ان سوالات کو حل کر سکیں۔ اور آخری اہم بات جو کہ بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ صرف سبق سنتے رہیں گے اور گھر کا کام نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اور سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم، اور آج ہم اس سورت کو دیکھیں گے جس کو ہم نے حفظ کرنا ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے قرآن مجید کی منتخب صورتیں حفظ کر سکیں۔ آج کی پہلی صورت جو ہم نے زبانی حفظ کرنی ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ یا والضحیٰ۔ سورت کو سننے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ آپ یہ سبق تجوید سے سنیں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سورہ ضحیٰ یا والضحیٰ کے بارے میں چند بنیادی اور اہم نکات اور اہم باتیں سیکھ لیں تاکہ ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں اور جو سورت آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اس میں آخر کیا باتیں ذکر ہوئی ہیں، تاکہ آپ کو صرف سورت یاد کرنے کا ہی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر پڑھنے کا بھی شوق بیدار ہو۔ چلتے ہیں اور سورہ ضحیٰ کے بارے میں چند بنیادی اور اہم باتیں پڑھتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ یا والضحیٰ قرآن کی سورت نمبر 93 ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ بہرحال سورہ والضحیٰ یا سورہ ضحیٰ دونوں نام اسی کے ہیں۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ 30واں پارہ قرآن کا آخری پارہ ہے۔ سورہ ضحیٰ کے شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سورت ایک مدت یعنی ایک عرصے اور ایک زمانے تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکنے اور کفار کی طرف سے آپ کو طعنہ دینے کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی ایسا ہوا کہ آغاز نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے میں وحی نازل ہو رہی تھی،
لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جب کافی عرصے تک، بعض روایات کے مطابق 40 دن تک آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو کفار کی طرف سے آپ کو طعنے ملنے شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، اور سورہ ضحیٰ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر خدا کی طرف سے آپ کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کے بعد جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دینے شروع کر دیے، تو اللہ کی طرف سے سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، اور آپ کو یہ یقین دلایا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نازل ہونے والی خدا کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوا، نیز آپ کو یتیموں اور محتاجوں کی دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کے لیے خدا کی نعمتوں کی یاد دہانی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت میں لوگوں کے لیے خدا کی نعمتوں کی یاد دہانی کرنے کی سفارش بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق یعنی سورہ الضحیٰ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو تجوید سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم مل کر سورہ الضحیٰ کی تلاوت سنیں گے۔ آپ نے یہ تلاوت خوب غور سے اور اپنے دل اور دماغ کو متوجہ کر کے سننی ہے، تاکہ ایک تو آپ کو ثواب بھی ہو، اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ آپ تجوید کے ساتھ سورہ الضحیٰ کی تلاوت سیکھ سکیں، اس لیے کہ آپ نے سورہ الضحیٰ صرف زبانی یاد نہیں کرنی، بلکہ تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے۔ تو آپ اس تلاوت کو سنیں اور بار بار سنیں، اور خود بھی ساتھ اس تلاوت کے ساتھ آپ تلاوت کرتے رہیں، اونچی آواز سے کرتے رہیں۔ اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ جائیں اور اس تلاوت کو بار بار سنیں، اور اس تلاوت کو بار بار سننے کے ساتھ ساتھ بار بار پڑھتے بھی رہیں۔ تو چلتے ہیں اور سورہ الضحیٰ کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ نے سورہ الضحیٰ کی تلاوت سنی، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ تلاوت بار بار سنیں گے، اور بار بار ساتھ آپ اس کو خود بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے، اس لیے کہ جب تک آپ خود اس کو اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے، یہ سورت آپ کو اچھی طرح اور درست تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام نہایت آسان ہے۔ یہ سورت یعنی سورہ الضحیٰ والدین یا مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب کو تجوید کے ساتھ زبانی سنائیں، اور ان سے تصدیقی کلمات بھی لکھوائیں کہ ایک آپ نے یہ تجوید کے ساتھ، نمبر 2 آپ نے یہ زبانی یاد کر لی ہے اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا مسجد کے قاری صاحب سے، آپ نے یہ تصدیقی کلمات بھی لکھوانے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے سورہ الضحیٰ کے بارے میں بنیادی اور اہم باتیں سیکھ لی ہوں گی، اس کے اہم نکات بھی آپ نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے، اور گھر کا کام جو آپ کو دیا گیا ہے سورہ الضحیٰ کی زبانی تلاوت اور اس کو حفظ کرنا، وہ بھی آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔